وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 284 لیے اللہ ہی اللہ کے، للہ لیے اللہ کے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، فی السماواتی آسمانوں میں، و اور، ما جو، فی میں، الارضی زمین، فی الارضی زمین میں ہے، و اور، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، ما جو، فی میں، انفسی نفسوں، کم تمہارے، فی انفسیکم نفسوں میں ہے تمہارے، او یا تخفو تم خفیہ رکھو، ہو اس کو، تخفو ہو تم خفیہ رکھو اس کو، یحاسب محاسبہ کرے گا، کم تمہارا، یحاسبکم بھی اس پر، اللہ اللہ، بہ اللہ اس پر اللہ، ف تو یغفرو وہ بخش دے گا، فیغفرو لی لیے، من جس کے، یشاء وہ چاہے، لمن یشاء لیے جس کے وہ چاہے، و اور، یعذب وہ عذاب دے گا، من جس کو، یشاء وہ چاہے، من یشاء و اور، اللہ اللہ، واللہ علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 کا آغاز کریں گے، مختصر تفسیر اور تزکیہ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان فرمائے۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بہت ہی خوبصورت آیت سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ آیت پر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آگے کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر چاہے بخشے اور چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے، ڈر گئے کہ ایک تو اللہ کی ملکیت کی بات ہے، دوسرا کہ اللہ کے حساب کی بات ہے اور سزا کی بات ہے۔ تو دیکھیں صحابہ تو اس آیت کو سنتے ہی ڈر گئے، لیکن ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کے ریکارڈ موجود ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل کا حساب لے گا، جس کو چاہے گا بخشش دے گا، اور نہ ظلم کرے گا اور نہ ناجائز کوئی بات ہوگی۔ اللہ کے عدل کی وجہ سے نہیں بلکہ رحمت کی وجہ سے بخشش ہوگی۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ کے آگے جواب دہ ہے، اللہ ہر چیز کا مالک
ہے، بنانے اور چلانے والا ہے، ہر چیز اس کی شاہکاری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو مان لیتے ہیں تو پھر اس کے محاسبے کی بھی فکر لگ جاتی ہے۔ ملکیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ملکیت تامہ اور دوسری ملکیت ناقص، یعنی کہ ملکیت تامہ پورے کا پورا کسی کا ہونا، مکمل اختیار، بدل سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، جو مرضی کر سکتا ہے، چاہے خود استعمال کریں یا کسی کو دے دے۔ اور ملکیت ناقص نامکمل ملکیت، مثال ایک گھر کا مالک اور کرایہ دار، مالک چاہے بیچے یا خود رہے۔ اب اللہ مکمل مالک ہے، کلی ملکیت ہے، پورے کا پورا اختیار اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ بچے، گھر، مال، گاڑی، شوہر، زیورات۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ میرا مال، میرا مال۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ بندے کا تو صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، یا پھر بندے کا وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے اس نے آگے بیچ دیا، باقی اس کے ورثہ کا ہے، اور وہ بھی ورثہ جب تک زندہ ہیں۔ دنیا کی چیزیں صرف استعمال کے لیے دی گئی ہیں، ہمیں مکمل اختیار نہیں ہے۔ ہماری نظر کمزور کیوں ہوتی ہے؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ بڑھاپا کیوں آتا ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکا دیتا ہے خود کو، تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر انسان کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اسے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی صنائی دیکھیں، سب کچھ اس مالک کا ہے۔ پرندوں پر غور و فکر کریں، ان کے رنگ دیکھیں، پھول، پتے، مچھلیاں، سمندری مخلوق پر غور و فکر کریں۔ ساتھ میں کیا کریں کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ اچھا، کیوں جوڑ لیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ان کا حساب لیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر گھبرا گئے کہ دل کی باتوں کا بھی حساب ہوگا، اللہ کو تو سب باتوں کی خبر ہے۔ تو صحابہ کرام کی تو رات کی نیندیں اڑ گئیں، حتیٰ کہ اگلی آیت نازل ہوئی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا سکون میں آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، مجھے حساب کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چڑیا کو دیکھتی تو فرماتی ہیں، عائشہ کاش تو چڑیا ہوتی، تو مرتی اور مر کے مٹی ہو جاتی، پھر تیرا حساب نہ ہوتا۔ آج ہمیں حساب کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنے اوپر بہت حرج کرتے ہیں، کل ایک چیز کا ہم نے حساب دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فکر تھی کہ ہمیں اپنی ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر حساب کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کے 10 گاڑیاں تھیں، اللہ نے چھوڑ دیا کہ جاؤ نیک کام کرتے تھے، کسی کی 1 گاڑی تھی اور پکڑا گیا کہ حساب دو، کسی کا مال حلال تھا وہ بخشا جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، تو اللہ جن کو چاہے گا وہ بخشش کرے گا۔ آپ فکر نہ کریں کہ میرے پاس تو اتنے کپڑے ہیں، اتنا زیور ہے، اگر حلال ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ زکوٰۃ بھی کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں۔ کرنا کیا ہے کہ آج سے غور و فکر کرنی ہے۔ ہم نے اپنی ایک چیز کو دیکھنا ہے، اگر زیادتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ مال آیا کہاں سے ہے اور میں اسے لگا کون سی جگہ پر رہی ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کو یاد کریں، سارا گھر انہوں نے دے دیا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور ایمان والوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ایمان والوں کی صورتحال تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور جب کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے تو اس کو دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور دوں گا۔ پکڑ کب ہوتی ہے؟ پکڑ تب ہوتی ہے جب اپنے لیے اچھا معیار رکھیں اور دوسروں کو پھٹا پرانا دیں۔ پکڑ تب ہے جب اللہ کی راہ میں خراب اور پرانی چیزیں دے دیں۔ ایمان والا جگہ دیکھ کر خرچ کرتا ہے، دولت اور سونے کو استعمال کریں، خرچ کرنے پر پکڑ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھا کریں کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دکھاوا نہیں کرنا، بطر نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
یعنی کہ ہمیں اپنی کسی بھی چیز پر خود قدرت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بہترین ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہاں پر بات کی نا کہ صحابہ تو ڈر جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہر حکم کو ماننے والا اور اپنے ہر احکامات پر ڈرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ دے دے۔ ہمارے اندر تقویٰ ہوگا تو ہم سے یہ معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سفر میں آسانی فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔